ناظرین اکرام السلام علیکم۔ ملک کی سیاست انتہائی پیچیدگی کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے اور میرے پاس آج 3 4 5 موضوعات ہیں جن پر میں اپنی معروضات اپنے تجزیے اور رائے کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ مجموعی طور پر ملک کی سیاسی صورتحال کے بارے میں آپ جان سکیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے اور اس سے کیا نتائج برآمد ہوں گے، اور مستقبل قریب میں پاکستانی سیاست اور پاکستانی قوم پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں۔ یہ میں پورا احاطہ کروں گا مختلف موضوعات اور خبروں کو بنیاد بنا کر، لیکن سب سے پہلے ابھی تقریباً کوئی 20 منٹ پہلے جبکہ ولاگ کرنے کا میں سوچ رہا تھا تو اتفاقاً ٹی وی آن کیا کہ کوئی نئی بریکنگ نیوز نہ ہو، کہیں رہ نہ جائے، تو دیکھا تو خواجہ یورینل سکرین پر تھا اور اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر وہ گفتگو کر رہا تھا۔ ابھی اس نے گفتگو کا آغاز ہی کیا تھا، میں نے کہا مؤخر کر لیتے ہیں کوئی 10 منٹ ولاگ سنے تو صحیح۔ تو اس نے کہا کہ عمران خان کے ڈی این اے میں کوئی خرابی ہے، کیونکہ یہ جتنی ملکی سیاست میں خرابی ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں قصور عمران خان کے ڈی این اے کا ہے، چونکہ جو ڈی این اے میں ہو انسان سے وہی رویے صادر ہوتے۔ تو میں نے کہا کہ چلے پہلے ذرا اسی کو ٹیک کرتے ہیں اور اس پہ ذرا کوئی 2 4 جملے آپ کے خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ شرم نہیں آتی اس شخص کو قومی اسمبلی کے فلور پر گفتگو کرتے ہوئے کہ اس کے جینیاتی نظام پہ موہریں لگی ہوئی ہیں، اس کے اندر چیخیں ہیں، ہر پہلو پکار کر اسے باور کرواتا ہے، یاد کرواتا ہے کہ تو ہارا ہوا شخص ہے، اور اسے سیالکوٹ میں اپنی حیثیت کا بھی علم ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تو چھوڑیں آپ، اگر اس کے خلاف کوئی بندر یا کتا بھی بالمقابل کھڑا کر دیا جائے تو وہ جانور بھی اس کی ضمانت ضبط کروا دے، اس حد تک یہ مغضوب علیہ، اس حد تک یہ ریجیکٹڈ اینڈ ریجیکٹڈ ہے، مسترد شدہ ہے، مردود خلائق ہے یہ سیالکوٹ کے عوام کے نزدیک۔ لیکن جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس طرح گفتگو کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے اس کا یہ حق ہے۔ میں تو صرف یہ کہوں گا کہ بے شرمی ہے پرلے درجے کی، اور پھر جب اس بے شرمی کا سورس، منبع اور مصدر اور محرک اور علت اس کا میں کھوج لگاتا ہوں تو مجھے کوئی اتنا تردد نہیں کرنا پڑتا، وہ صاف پتہ چل جاتا ہے جس باپ کا بیٹا ہے۔ ناظرین کرام، آپ یقین جانیے میں کوئی باعث نہیں، میں توقع کروں گا کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد جو مجھے 2 یا 2 لاکھ یا 2,000 یا 200 یا 2 درجن لوگ جانتے ہیں، ان کا یہ حق ہے کہ وہ میرے بارے میں اپنی رائے قائم کریں اور اس کا اظہار بھی کریں۔ اس لیے اگرچہ اس کا باپ مر چکا ہے، لیکن چونکہ اس کے اثرات، اس کی ذات کے اثرات پاکستانی سیاست پر آج تک موجود ہیں۔ وہ ایک ایسا سیاسی کردار ہے جو افسانے میں جس طرح کوئی نیگیٹو کریکٹر ہوتا ہے، تضاد کے بغیر تو کوئی مظہر قائم ہی نہیں رہ سکتا، قائم رہنا تو دور کی بات ہے، وجود ہی نہیں پاتا۔ یہ قدرت کا ایک نظام ہے، جہاں سیاست کے اندر اچھائی چلتی ہے وہاں برائی کے بھی عالم بردار ہوتے ہیں، جن میں پاکستان کی سیاست میں خواجہ صفدر کا ایک نام نامی ہے۔ پاکستانی سیاست کے اندر ویلنری کریکٹر، نیگیٹو کریکٹر، چھوٹا کردار اور گھٹیا شخص سیاست کے اندر مخبر، تو یہ اس کا تسلسل ہے، وہ ڈی این اے منتقل ہوا ہے اس شخص کو۔ باپ کے بارے میں پھر ذرا میں چلتے چلتے آپ کو بتا دوں کہ بس وکالت پتہ نہیں کس طرح کر گیا، ایک غریب یسیر یتیم شخص کا بیٹا ادھر ادھر سے زکوٰۃ جو کچھ بھی ہے محلے داروں نے فیسیں بھری، وکالت کر گیا۔ وکالت کے بعد آ گیا ایک الیکشن ہوا، نواب ممدوح سیالکوٹ سے جیت کے نشست حالی کی، یہ اس پہ نشست پہ اس نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ ڈپٹی کمشنر انوار الحق تھا اس وقت، یہ وہی انوار الحق ہے جو بعد میں چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان ہوا اور جس نے ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دی۔ اس ڈپٹی کمشنر کا یہ مخبر تھا، کیونکہ ہر ڈپٹی کمشنر اور ہر ضلعی پولیس آفیسر کو ہر طبقے میں سے کچھ معاونین کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ یقین جانے، میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں، اس کا آغاز جو ہے معاون انتظامیہ سے ہوا، معاون حکومت سے ہوا۔ تو وہ الیکشن جو نشست جیت کر نواب ممدوح نے چھوڑی، اس نے اس میں کاغذات نامزدگی جمع کروائے اور انوار الحق کو کہہ کر اس بندے کی ولدیت میں الف بے کا کوئی نقص نکال کر
اس کے کاغذات نامزدگی مسترد کرتی ہے، اور مسترد بھی اس وقت کی ہے کہ جب اپیل کرنے کا بھی وقت باقی نہیں رہا تھا، اور یہ بلا مقابلہ جیت گیا اپنی زندگی کا پہلا الیکشن۔ اور اس کے بعد ایوب خان نے جب ٹیک اوور کیا تو نواب آف کالا باغ یہ اپوزیشن میں تھا، نواب آف کالا باغ کا یہ باقاعدہ طور پہ مخبر رہا۔ نواب آف کالا باغ اسے فیسیلیٹیٹ کرتا رہا، کیونکہ اپوزیشن میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے حکمرانوں کو۔ خواجہ صفدر نے ساری زندگی اپوزیشن میں رہ کر، ساری زندگی سے مراد وہ جو سال گزرے، اس نے نواب ممدوٹ کی مخبری کرتے ہوئے سارا وقت گزارا، اور یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، اٹس اے نون فیکٹ۔ آپ تحقیق کر لیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ جس وقت میں کوئی غلط بات کروں، آپ کا کوئی حق نہیں، بلکہ نہیں، آپ کو یہ ولاگ دیکھنا ہی نہیں چاہیے۔ وہ شخص جو آپ کو غلط انفارمیشن دیتا ہے، جس جانتے بوجھ اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، اور لیکن جب میں دعوے سے کہوں کہ اس کی تحقیق کر لیجئے، اس کی تصدیق کر لیجئے، اگر تحقیق تصدیق نہ ہو تو آپ وقت مت ضائع کریں ایسے شخص کا ولاگ سننے کا جو آپ کو غلط انفارمیشن دے رہا ہے۔ 1970 کے انتخابات میں یہ صوبائی اسمبلی کے لیے کاغذات نامزدگی سے جمع کروائے، اور ایک 25.5 سال کے نوجوان سے یہ الیکشن ہار گیا، جسے جانتا بھی کوئی نہیں تھا۔ ہمارے محلے میں کوئی 2.5 مرلے کے مکان میں رہتا تھا۔ لیکن مزدار بات یہ ہے ناظرین کرام، وہ وزیر بھی ہوا، لیکن جب ہم مرا اس وقت بھی اس کا مکان 2.5 مرلے کا تھا، اور جب وزارت سے باہر آیا اسی سائیکل پر وہ کچہری جایا کرتا تھا، وکیل تھا، جہاں وہ الیکشن لڑنے جیتنے اور پھر وزیر بننے سے پہلے جس سائیکل پہ جایا کرتا تھا اسی سائیکل پہ آج بھی اس کا گھر 2.5 مرلے کا چونا تک اس میں نہیں ملتا۔ تو یہ ایک کریکٹر تھا ماضی کا، یہ جملہ متضی نہیں، یہ ضروری ہے کہ ساتھ ساتھ آپ کو ماضی کی طرف اشارہ دیتا چلا جاؤ۔ پھر آتا ہوں خواجہ صفدر کی طرف۔ الیکشن ہار گیا، ادھر ادھر کر کرا کے اسے سینیٹر بنا دیا گیا۔ اس کے بعد 1977 کے الیکشن آگے 1977 کے، اور پیپلز پارٹی کے خلاف، یعنی ذوالفقار علی بھٹو کے حکومت کے خلاف تمام سیاسی جماعتیں جن کی تعداد 9 بنتی تھی، انہوں نے ایک متحدہ پلیٹ فارم بنا لیا جس کا نام رکھا پاکستان نیشنل الائنس PNA، اور اردو میں اسے قومی اتحاد کا نام دیا گیا۔ اب ہم اسے قومی اتحاد ہی کہیں۔ اب اس قومی اتحاد الیکشن ہوئے، یہ میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں۔ اس وقت میں پیپلز پارٹی کے جنہیں کہا جا سکتا ہے بڑی بڑی دور تک نون جو مخالفین جو اپنا اثر رکھتے ہیں اور گنتی میں آتے ہیں، میں اس مقام پر تھا پیپلز پارٹی کے خلاف۔ اور PNA کی تحریک، کسی سیالکوٹ کے کسی شخص سے پوچھ لیجئے، کوئی خواجہ صفدر کو نہیں سنتا تھا، کوئی کسی کو نہیں سنتا تھا، لوگ اس خاکسار کو سننے کے لیے آتے۔ وہ ساری کی ساری تحریک جو ہے وہ میرے ہاتھ، اور جس دن انتخابات ہوئے خواجہ صفدر کا اور میرا محلہ ایک ہی، تو اتنا دباؤ تھا ہمارا کہ کوئی پیپلز پارٹی کا ووٹر اعلانیہ ووٹ نہیں کہہ سکتا کہ میں پیپلز پارٹی کو ڈالنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہاں، یہ صورتحال تھی جو کہ نہیں ہونی چاہیے، جمہوریت کے لیے یہ کوئی اچھا رویہ، اچھا تاثر اور اچھا ماحول نہیں ہے، لیکن تھا۔ برائی بھی ہے، وہ بھی اپنی بتاؤں گا میں۔ لیکن جب ڈبے کھلے، گنتی ہوئی، تو خواجہ صفدر اپنے محلے سے 70 اور 75 ووٹوں سے ہار گیا تھا، اپنے محلے سے۔ یہ آپ، اور ذوالفقار علی بھٹو اگر دھاندلی نہ کرواتے تو یہ الیکشن جیتے ہوئے تھے۔ بھٹو صاحب کو تو ابسیشن تھا، ایک اندر مار پڑی ہوئی تھی، ایک برے انجام کی طرف میرا خیال ہے وہ لکھا جا چکا تھا لوہے مختوم میں کہ 2/3 میجارٹی مجھے چاہیے۔ اس 2/3 میجارٹی کے لیے دھاندلی کروائی، سیٹوں پہ کوئی 30-40 سیٹس پہ دھاندلی کروائی، تحریک چلی، ماشاءاللہ لگ گیا۔ اب جب ماشاءاللہ لگ گیا تو پیپلز پارٹی پہ عطاب اور عذاب نازل ہونے شروع ہو گئے۔ جنرل ضیاء الحق کو لت لگ چکی تھی اقتدار کی، وہ چاہتا تھا کہ اب میں انتخاب کوئی نہ کرواؤں، میں بس۔ تو اس کے لیے جو منصوبہ اس نے بنایا سب سے پہلے یہ تھا کہ قومی اتحاد اب جو اس کے لیے چیلنج تھا، چونکہ پیپلز پارٹی نے اسے دبا لیا تھا، لوگ چھپ رہے تھے، جہاں جگہ ملتی تھی پیپلز پارٹی والا جو ہے وہ، جس طرح 1857 میں جب جنگ آزادی میں ناکامی ہوئی، بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا گیا، شہزادوں کے ساتھ قلم کر دیے گئے، تو مغل اپنی ذات، اپنا نام سب کچھ چھپاتے پھرتے تھے۔ یہ اس وقت کے سارے بھاگے ہوئے ہیں، دور دراز جنگلوں میں جا کر پناہ لے لی انہوں نے، اور کبھی نہیں انہوں نے کہا کہ ہم مغلیہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ کہیں لوہار بن گئے، کہیں ترخان بن گئے، کہیں یہ کامے بن گئے، کہیں یہ پاولی بن گئے، کہیں یہ خاک روب بن گئے، کہیں جاروب کش بن گئے، اپنی زندگی بچانے کے لیے اپنی شناخت کو چھپاتے پھرتے تھے۔ تو اسی طرح پیپلز پارٹی والے یہ چھپاتے پھرتے تھے کہ ہمارا تعلق ابھی پیپلز پارٹی کے ساتھ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کا قصہ تو بظاہر وقتی طور پہ تمام ہی سمجھے نا۔ اب تھا PNA۔
جس نے پیپلز پارٹی کی حکومت گرائی، جس نے مارشل لا لگوایا تھا۔ اب ان کا خیال تھا کہ انتخابات ہوں گے، پیپلز پارٹی تو زیرو ہو چکی ہے، ہم جیتیں گے اور کوئی صدر بنے گا، کوئی وزیر اعظم بنے گا، یہ شیڈو کیبنٹ ہے، یہ وزراء بن جائیں گے۔ لیکن ضیاء الحق کچھ اور سوچ کہ بھئی میں نے اب اقتدار میں رہنا، میں نے اسلام نافذ، اسلام کے نام پر میں نے، چونکہ وہ تھی تو سیاسی تحریک، انتخابات میں دھاندلی کے خلاف تھی، لیکن جمعیت علماء پاکستان، مولانا نورانی کی جماعت اور اسلامی جمعیت طلباء، انہوں نے نعرے دے دیے، اسے ایک مذہبی رنگ مل گیا، نعرے سارے مذہبی ہو، یہ نفاذ نظام مصطفیٰ کی تحریک بن گئی، اسلامی نظام نافذ ہوگا جی بس۔ تو ضیاء الحق نے کہا وہ اسلامی نظام میں کیوں نہ نافذ کروں، لیکن اس کی راہ میں رکاوٹ پی این اے تھا، پاکستان قومی اتحاد۔ پھر سوچا گیا کہ کیا کیا جائے۔ جنرل راحت لطیف، وہ بھی میرا محلے دار، ہم نے 3-4 پروگرام اکٹھے کیے ہیں مختلف ٹی وی چینلز پہ، تو میری ملاقات ہوئی تو وہ 2 ملاقاتوں میں ساری تفاصیل بتائی اس نے مجھے کہ خواجہ صفدر کی کیسے ضیاء الحق کو کہا کہ خواجہ صفدر کو میں لاتا ہوں۔ خواجہ صفدر کو لے کر، یہ خواجہ یورینل کے باپ خواجہ صفدر کو راحت لطیف لے کر جنرل راحت لطیف ضیاء الحق کے پاس چلا گیا، اور ضیاء الحق نے یہ ڈیوٹی لگائی کہ پی این اے کے اندر سے 9 کی 9 جماعتوں کے اندر سے لوگ توڑو، میرے پاس لاؤ۔ اسلام میں انتخابات کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ تو تفرقہ بازی سے پھیلتی ہے، اسلام تو تفرقہ بازی کے خلاف ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو یعنی جمع ہو کر زور سے پکڑ لو، اور یہ انتخابات تو تفریق پیدا کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ تفریق مت پھیلاؤ، یہ تو تفریق کا باعث ہے، لہٰذا ہم ایک مجلس شورا قائم کریں گے، اور 9 جماعتوں میں سے مجلس شورا کے ممبر، اور 9 کی 9 جماعتوں میں سے لوگوں کو توڑ کر خواجہ صفدر نے سارے کے سارے وہ گندے انڈے اکٹھے کر دیے ضیاء الحق کی جھولی اور دامن میں، اور ایک غیر منتخب مجلس شورا وجود میں آ گئی۔ تو یہ ہے کردار ڈی این اے، یہ ہے، یہی ڈی این اے منتقل ہوا ہے خواجہ یورینل، جو آج اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں سے اس نے سنے، جاہل آدمی ہے نا، ان پڑھ آدمی، کہ یہ ڈی این اے سے کہیں سن لیا ہوا ہے، ڈی این اے، اسے پتہ ہی نہیں ڈی این اے کیا ہے۔ یہ جس طرح اصیل مرغ کی عادات، اطوار، چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، اذان دینا منتقل ہوتا ہے چوزوں میں جب وہ پھر بڑے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ اسی کا یہ کوئی ہمزاد ہے، ریپلیکا ہے، اسی کا کوئی، یا اچھا کبوتر، یا آپ کہہ لیں کہ جرمن شیفرڈ کے گھر جرمن شیفرڈ ہی پیدا ہوگا، وہ بل ڈاگ تو نہیں ہو سکتا، یہ یا بازاری ڈاگ تو نہیں ہو سکتا۔ جس طرح وہاں توارث ہے، یہاں بھی توارث ہے عادات کا، خصائل کا، اخلاقیات یا بد اخلاقی کا، چھوٹے پن یا بڑے پن کا۔ تو سارا چھوٹا پن اس شخص کے اندر داخل ہو، اسے کوٹ پہ نہیں جانا، اس کی ٹائی پہ نہیں جانا، یہ تو عوام کے لوٹے ہوئے پیسوں سے اسے کوٹ اور ٹائی پہننے کا کوئی ڈھنگ آ گیا، اور خریدار کی قوت بھی اس کے اندر آ گئی۔ بینک کا ایک کلرک ہے، نالائق آدمی، وکالت نہ چل پئی، اور اسے تو گفتگو کرنے کا کوئی سلیقہ نہیں آتا تھا، ماں پتہ نہیں وہاں ایسے لگتا تھا جیسے کوئی پتہ نہیں کوئی جاہل کا منہ کھل گیا ہے، دہن کھل گیا ہے۔ تو وہاں سوٹ ووٹ پہن کے اب وہ گفتگو کر رہا ہے ڈی این اے سسٹم پہ۔ تو یہ ہے اس کا ڈی این اے سسٹم، اور یہ وہ خواجہ صفدر ہے جس نے جنرل ضیاء الحق کو یہ مشورہ دیا، ہاں یہ بھی تصدیق کر لی، یہ مشورہ دیا کہ جی جماعتی انتخابات اگر کروانے پڑ بھی گئے ہیں نا، تو جماعتی انتخابات باہر سے آ گیا نا پریشر کے، یہ کیا آپ نے ڈرامہ رچایا ہو مجلس شورا والا، انتخابات کروائے۔ تو پھر انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر کروانے کا خواجہ صفدر نے مشورہ دیا، اور جب انتخابات ہوئے تو خواجہ صفدر خود قومی اسمبلی کا امیدوار تھا، میاں نعیم الرحمان، یہ بھی پوچھ لیجئے، میاں نعیم الرحمان ایسے ہی جیتا ہوا تھا جیسے یاسمین راشد نواز شریف سے جیتی ہوئی، اور فارم 47 کی طرز پر اسی طرح کا رویہ اپنا کر خواجہ صفدر کو جو ہے وہ ونر قرار دے دیا گیا۔ اور پھر آگے سنیے، تاریخ سے واقفیت ضروری ہے ناظرین کرام، کبھی کبھی یہ بھی چلا کرے گا، جب غیر جماعتی انتخابات میں لوگ منتخب ہو کر آ گئے تو الیکشن لڑ کے آئے تھے، وہ پیپلز پارٹی نے تاریخ کی سب سے بڑی غلطی کی کہ انہوں نے انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا، لہٰذا یہ یونین کونسل نہیں، بی ڈی سسٹم کے اندر وارڈ کی سطح کے لوگ جو ہے وہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں پہنچ گئے۔ اس وقت سے اس ملک کی سیاست کا بیڑا غرق ہوا ہے، دانش غائب ہو چکی ہے، عزت رخصت ہو چکی ہے، ہر طرف بے حیائی کے پہرے نظر آتے ہیں آپ کو، سینٹ پہ، قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلیوں میں۔ یہ 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کی دین ہے، یہ چھوٹا پن سیاست کے اندر جو آیا آگے۔ تو اب سب سے پہلے انتخاب قومی اسمبلی کے اسپیکر کا تھا، جنرل ضیاء الحق نے اپنا کینڈیڈیٹ پٹ کر دیا، اور اس کا خیال تھا کہ میرے کینڈیڈیٹ کے خلاف کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا ہوگا ہی نہیں، یہ اسے 100% یقین، زوم تھا اسے اپنی طاقت پہ، اپنے حشم پہ، اپنے حکم پہ،
اپنے اقتدار پہ، اپنی حیثیت پہ، لیکن لوگوں نے مل کر فخر امام کو کینڈیڈیٹ پٹ کر دیا۔ انتخابات ہوئے، خواجہ صفدر بری طرح سے ہار گیا اور فخر امام قومی اسمبلی کا اسپیکر۔ اور اس کے بعد خواجہ صفدر جب بھی کبھی بے دلی سے گیا ہے، اجلاس میں کرسی پہ بیٹھتے بیٹھتے ہی اس شخص کو اونگ آ گئی۔ اسی ناکامی اور نامرادی میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو۔ جاتے جاتے غلام حیدر وائیں کو، جو کشمیری تھا اور خواجہ صفدر کے ساتھ اس کی تھی دوستی، خواجہ صفدر نے اسے کہہ کر اپنے بیٹے کو سینیٹر بنوا دیا۔ بتنخواہ لیتا تھا اور باپ بے روزگار، لیکن اس کے بعد یہ سیاست کے اندر داخل ہو گیا، اور اس سیاست کے اندر ہماری پاک فوج نے کس قدر دخل اندازی کی۔ بے نظیر کو پیچھے پھینک کر نواز شریف کو آگے لایا گیا، نواز شریف کے ساتھ یہ بھی الیکشن لگ گیا، اور یہ آخری الیکشن، یہ تو کم از کم کوئی 70-80 ہزار ووٹ سے ہارا ہوا شخص، اور آج وہاں بات کر رہا ہے کہ عمران خان کے ڈی این اے کا قصور ہے۔ عمران خان کے ڈی این اے کا قصور، ذرا اس کے کارناموں کو دیکھو، ذرا اس کے اصول پسندی کو دیکھو، ذرا ظلم اور جبر کے ساتھ اس کے ڈٹ جانے کو دیکھو، سمجھ آ جاتی ہے۔ اور اپنے ڈی این اے پہ ذرا سوچو۔ یہی خواجہ یورینل ہے کہ جب 1999 میں پکڑے گئے نواز شریف، شہباز شریف اور پورا خاندان، پھر جب بھگوڑے ہو گئے باہر، جان چھڑوا کے بھاگ گئے، تو یہی خواجہ یورینل، خواجہ صفدر کا بیٹا، ماں بہن کی غلیظ اور ننگی گالیاں دیا کرتا تھا سیالکوٹ میں، نجی محفلوں میں نہیں، چوکوں میں کھڑا ہو کر پتہ نہیں کیا کہنے کہتا تھا۔ اور آج وہ قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑا ہو کر، مجھے حیرانی ہوئی کہ حیران ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوح اگر کو میں۔ تو ناظرین کرام، ماضی کی سیاست اور حال کی سیاست کے ایسے کرداروں کو آپ کے سامنے ان کی تشریح کرنا، ان کے نقاب اتارنا، آپ کو ان کی حقیقت سے روشناس کرانا، یہ بھی میں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ اجازت دیجیے، یہ ولاگ تو کھا گیا خواجہ یورینل کا ڈی این اے کا ذکر۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ۔